میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ نے اپنے کو اعمال دیے اور ہر عمل کی تاثیر الگ الگ دی ہے۔ جیسے ایک آدمی دوا کھاتا ہے، دوا پیٹ میں جاتی ہے، جس کے لیے وہ دوا بنی ہے اسی کا علاج کرتی ہے۔ سب دوائیاں پیٹ ہی میں جاتی ہیں اور وہاں سے وہ اپنا اپنا کام کرتی ہے۔ ایسی بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اعمال کا مجموعہ دیا ہے، لیکن سب کی تاثیر اللہ نے الگ الگ دی۔ آدمی انہی اعمال سے بنے، باقی دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ سب باہر کا سرمایہ، اندر کا نہیں۔ اور آدمی کے اندر خوبی اور کمالات اس کے اندر کی ہوتی ہے، باہر کی چیزیں وقتی۔ ایک آدمی جب تک عہدے دار ہے، جب تک اس کی عزت ہے، عہدہ چلا گیا تو اب وہ کوئی پوزیشن اس کی نہیں باقی رہتی۔ باہر کا مال ہے، باہر ہی چلا گیا، اس کو کچھ نہیں ملا۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، پیسہ جب تک اس کو کوئی بھی سیٹ بولے گا، فقیر کو کوئی سیٹ نہیں بولتا۔ ایک آدمی کے پاس دکان ہے، کوئی بھی دکاندار کہے گا، اور دکان چلی گئی، کوئی بھی دکاندار نہیں بولتا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جب تک بادشاہت رہی تو لوگ بادشاہ کہتے رہے، حضور حضور کہتے رہے، اور جب بادشاہت چلی گئی تو کوئی بھی ملک ان کو لینے کو تیار نہیں۔ کہاں ان کا استقبال ہوتا، کہاں ان کے آنے پر بینڈ باجے بجتے، کہاں ان کے لیے فوجیں حفاظت کے لیے لگائی جاتی، ان کے لیے محلات کا، کھانے کا، خادموں کا انتظام ہوتا۔ لیکن جب عہدہ چلا گیا تو کوئی ملک استقبال کرنے کو تیار نہیں، صاف کہہ دیتا ہے ہمارے پاس تمہاری حفاظت کا کوئی نظام نہیں۔ اس کا بھاؤ نہیں تھا تو چیزوں کا بھاؤ تھا، چلی گئی، بھاؤ بھی چلا گیا۔ ایسی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اعمال بھی چلے گئے، کبھی سنا آپ نے کہ آدمی دنیا سے جانے سے پہلے مال گیا تو سنا ہوگا، لیکن اعمال گئے یہ نہیں سنا ہوگا کبھی آپ نے۔ اعمال اس کے ذاتی کمال کا نام ہے، اس سے آدمی بنتا ہے۔ باہر چیزیں کم ہو، زیادہ ہو، نہ ہو، پھٹے پرانے حال ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بزرگ تھے، مجذوب قسم کے۔ ایک دن ان کو ایک چور نے دیکھا کہ یہ پاگل آدمی ہے کوئی، اور اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے ہوئے اور ہاتھ میں جوتا لے کے جا رہے رستے سے۔ کہاں یہ پاگل ہے، کپڑے اتروا لو اس کے۔ اس نے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا، اس نے کہا بڑے میاں لاؤ کپڑے لاؤ، کہنے کہ جا اپنا کام کر۔ نہیں بولے زیادہ بات مت کر، کپڑے اتار کے دے۔ بولے جا اپنا کام کر۔ پھر کہا کپڑے اتار کے دے دے، بولے کپڑے لے گا؟ کہاں بالکل لوں گا۔ سمجھے پاگل آدمی دے دے گا، جا اپنا کام کر۔ پھر بھی نہیں مانا، اشارہ کیا، اس کی آنکھیں زمین پہ گر گئی۔ اس نے کیا فیصلہ کیا کپڑوں کو دیکھ کر، لیکن اندر مایا کچھ اور تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بزرگوں کہ آدمی پھٹے پرانے حال ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک مقام ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ حضرت غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ جنات کے عامل تھے۔ کس کے عامل تھے؟ جنات کے۔ جیسے آج کے زمانے کے ایسے نہیں، واقعی عامل تھے۔ آج تو بزرگوں باتیں زیادہ ہے، حقیقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، حقیقت کم ہے۔ اور وہ واقعی اپنے زمانے کے زبردست عامل تھے اور پیسے کمانے والے نہیں تھے۔ ایک جنات ان کے ہاتھوں مارا گیا
اس کی بیوی نے اس کے لڑکے کو تیار کیا جنات کو. کہا بیٹے میں نے قسم کھائی ہے تیرے باپ کا بدلہ لوں گی حضرت غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ سے. بیٹے کو تیار کیا, خوب مضبوط کیا. کہا اب بدلہ لینے کا وقت آیا. آ گئے ایک عورت کے اوپر, ان کو بلایا اتارنے کے لیے, تو وہ غالب آ گیا ان پر. کیا غالب کہنے لگے کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا میرے باپ کا تم سے. بولے ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں مرنے کو, لیکن 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں. کیوں؟ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں, دے دوں پھر میں مرنے کو تیار ہوں, لین دین صاف کر لوں. ماں نے کہا بیٹے اجازت دے دے. 3 دن کے بعد آ رہا, انہوں نے کہا آ جاؤں گا, جاتا کہا. اب 3 دن انہوں نے لین دین صاف کیا, لوگوں سے معافی وافی مانگی. نمازیوں سے کہا بھائی ہو میں نے کبھی کسی کو گالی دی ہو, کسی کو برا بلا کہا ہو, مجھے معاف کر دو. ایک فقیر بیٹھا تھا مسجد میں کونے میں. یہ چیزیں اپنے کام کی نہیں, چیزیں کم ہو یا زیادہ کیا فرق پڑتا اس سے. اصل عمل کا بننا ہے, اور ہر عمل کی تاثیر اللہ نے الگ الگ رکھی ہے. جیسے ایمان ہے, ہم دعوت میں کیا کہتے ہیں بھائی ایمان بنا. کیا بنا؟ ایمان بنا. ایمان بنے گا تو اس کی تاثیر کیا؟ دیکھو 100 سال کا پاپی, 100 سال کا, سب سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا, ایک نیکی نہیں, بڑے بڑے گناہ, قتل ہے, زنا ہے, چوری ہے, شراب ہے, او سارے گناہ اس کے ذمے. اور ایک مرتبہ اقرار کر لے اللہ ہمارے رب ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, اور صدیوں کے گناہ ایک اعلان میں صاف ہو جاتے ہیں. حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش میں شریک بلکہ خود قتل کیا. حضرت ویشی کا ایک کمال تھا, حراب کہتے ہیں نیزے کو, چھوٹا نیزہ. ان کو یہ کمال حاصل تھا کہ اگر پیچھے سے آدمی کے مارے تو ناک توڑ کے نکل جائے, اور ناک کی طرف سے مارے تو پیٹ پھاڑ کے نکل جائے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تیار کیا, حضرت ویشی کو ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ کو قتل کر دے, میں نے قسم کھائی ہے بدلہ لینے کی, تجھے آزاد کرا دوں گی. کہا ٹھیک ہے, لالچ بری بلا ہوتی ہے, آدمی یہاں مرتا ہے لالچ میں آ کر. احد کی لڑائی میں حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ پر حراب سے نیزے سے حملہ کیا اور گرے, شہید ہو گئے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ناک کان کاٹ لیے, گلے کا ہار بنا لیا, خنجر سے سینہ چاک کر کے کلیجہ ہاتھ ڈال کے نکال کے چبا کے تھوک دیا. ہمت ہماری تمہاری؟ ارے بولو نہیں. ارے کتنے لوگ خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے, ہوتے نہیں ہوتے. خون دیکھ کر, کسی کی تکلیف دیکھ کر آدمی برداشت نہیں کرتا. میرے پیر میں موچ آئی تھی ایک مرتبہ ترکی کے سفر میں, سردی کا زمانہ, تکلیف زیادہ. ماں کے لوگ کیا بولے, اسپرٹ لگا کے ہم رات کو جائیں گے, صبح پیر کھینچ کے برابر کریں گے. ایک عالم ترجمان تھا, نوجوان ہمارا, یوسف نام تھا اس کا. اس کو بولے انہوں نے, ان کو پیچھے سے پکڑو, ہم ٹانگ پکڑتے آگے سے کھینچتے, تم چھوڑنا مت. ہاں بالکل. اس نے مجھ کو پیچھے سے پکڑا, اور 2 ترکیوں نے, تغری قوم ترکی, ہماری طرح مردار نہیں, ہاں ہم تو بہت مردار ہے, بہت تغری قوم, کیسی قوم, مضبوط قوم. ایک نے میری ٹانگ کھینچی, میرے منہ سے زور سے آواز نکلی, میں بے ہوش ہونے کے بجائے وہ عالم ہی بے ہوش ہو گیا. بھائی لوگ اس سے بات دور کرنے لگے, یہ کیا رے بابا, تو ہی بے ہوش ہوگا میرے بے ہوش ہونے کے بجائے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمت کا کمال سمجھو. ہاں, حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا, کلیجہ نکال کر چبا کر تھوک دیا, اور کہتی تھی ایمان لانے سے پہلے نانو بنت طارقی نمشی علی النمارقی, ارے ہم تو تاروں کی بیٹیاں ہیں اور قالینوں پہ چلتی ہیں. اگر مسلمان کو مار کے آؤ گے سینے سے لگا لیں گی, اور اگر مسلمانوں کو نہیں مار کے آؤ گے تو دھتکار کے نکال دیں گی تم کو. ایسے اشعار پڑتی تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عورت نے کہا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان لانے کے لیے آئی تو ان کا جملہ ہے, حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضور اللہ کی قسم
کل رات کو یہ جہاں آپ کا خیمہ لگا ہے روئے زمین پر اس سے بری جگہ میرے نگاہ میں نہیں تھی، لیکن حضور آج میں نے جب ایمان قبول کر لیا اس جگہ سے بہتر میرے نگاہ میں روئے زمین پر دوسری جگہ نہیں۔ ایسی جیالی عورت، اتنی وحشی عورت اور اتنا بڑا گناہ اس کے دامن پر، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گناہ ان کے دامن پر اتنا بڑا معمولی نہیں، لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اللہ نے اتنی بڑی گندگی سے بھی نکال دیا، معاف کر دیا۔ ایمان اتنی بڑی نیکی ہے کہ آدمی کی زندگی کی ہر گندگی کو دھو دیتا ہے ایمان۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لانے کے لیے بیٹھے، ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے فرمایا عمرو یہ کیا کہ حضور میں نے تو ایمان بہت گناہ کیے، میرا کیا؟ فرمایا یا عمرو الاسلام و یعدم ما کان قبلھا، ارے اسلام وہ نعمت ہے کہ پچھلی زندگی کی گندگیوں کو دھو دیتا ہے، کوئی گندگی باقی نہیں رہتی۔ کہ بھائی ایک آدمی 300 سال تک پاپی اور کچھ شرک میں گندگی میں ساری گندگی میں زندگی گزار دی، لیکن آخری طور پر خدا نے اس کو ایمان دے دیا تو کیا اس کی مغفرت ہوگی نہیں ہوگی؟ کوئی نیکی نہیں زندگی کی۔ محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو جمع کیا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا جان دے دی، کلمہ پڑھا جان دے دی، نماز تک نہیں پڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، عبد القدوس نام کا یہودی تھے، وہ بیمار پڑ گئے، نوجوان لڑکے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کو پہنچ گئے اور پاس بیٹھ کر ایمان کی دعوت دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اتے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جان نکل گئی کہ وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ ارے بولو نا، اتنا زبردست جاندار بول ہے۔ ارے ایک آدمی 50 سال اس کو بنا لے، 40 سال کی زندگی میں بنا لے، 20 سال کی زندگی میں بنا لے، 5 سال زندگی اس کے موافق بنا لے، ارے زندگی کی کچھ لمحے نصیب ہو جائے، اتنا قیمتی بول ہے، اللہ کروڑ سال کی زندگی میں اس کا بیڑا پار کر دے گا۔ لیکن اندر اترنا شرط ہے، کیا اترے؟ ارے بولو نا، اندر، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور زبان پر ہے اور دل میں نہیں اترا اس کو نفاق کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کے نیچے، پلچرات کے نیچے جہنم کے 7 درجے ہیں۔ ایک درجہ گنہگار مسلمان کا پہلا، دوسرا درجہ یہود نصارہ، آگ کے پجاری، تاروں کے پجاری، تاروں کے پجاری اور آگ کے پجاری، ایسے 6 درجے، اور 7واں درجہ منافقین کا ہے، سب سے بدترین درجہ۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ کل زبان کا مومن، دل کا بے ایمان۔ زبان پہ کلمہ ہے اور دل میں کچھ نہیں۔ صبح طوطا دیکھا کہ نہیں کبھی آپ نے؟ ارے بولو نا، نہیں دیکھا؟ کالا ہوتا نا، ہاں کیا بات کرتا، پیلا نہیں ہوتا؟ ارے نہیں ہوتا کیا؟ ارے سفید بھی ہوتا ہے، طوطا کیسا ہوتا ہے؟ ہاں سفید بھی ہوتا ہے، ہرا بھی ہوتا ہے۔ اکثر اپنے ہندوستان میں کیسا ہے؟ ہرا، لیکن سفید بھی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ لوگ اس کو بول سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ بول، کلمہ بھی سکھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک آدمی نے طوطے کو سکھایا تھا درون سے شک، اس میں کیا شک ہے؟ کیا سکھایا تھا؟ درون سے شک۔ اور دیکھو طوطا بات کرتا ہے، فارسی میں بات کرتا ہے، تو ٹھیک ہے نا، ہاں بولے درون سے شک۔ طوطا کیا بولتا؟ اس نے مالک نے کہا اے طوطے تیرے کو زبان آتی نا فارسی؟ بولے دری کے شک، اس میں شک کیا ہے؟ آتی ہے۔ یہی جملہ لاتا اس نے لے لیا 500 روپے میں، لے کر گیا گھر میں، اب یہی بولتا دری کے شک، دری کے شک، دری کے شک، کوئی دوسرا آتا ہی نہیں اس کا۔ ایک دن غصے میں آ کر بولنے لگا ارے میرے سے بڑھ کر بیوقوف کو بڑے دری کے شک۔ تو کلمہ رہتا لا الہ الا اللہ محمد، اور جب بلی اس کا چوچلا دباتی ہے تو کیا بولتا ہے؟ ارے بولو نا، ہاں کیسے بولتا ہے؟ کلمہ بھی پڑھتا، اس کے دل میں نہیں ہے۔ ایسے ہی جب آدمی زبان سے بولتا دل نہیں رہتا اس کا مطمئن، اور ملک الموت جب گردن دبائیں گے زبان کا بول نکل جائے گا، دل کی دنیا کھل جائے گی۔ ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ یہاں تقویٰ، توکل اور ضبط
تعلق مع اللہ، اللہ کے بسنے کی جگہ ایک مومن کا دل ہے. کتنا قیمتی فرمان. ایسا ایمان جو آدمی کی زندگی کو بدل دے، تمام گندگیوں سے پاک کر دے، اور ایمان تمام گندگیوں سے نکال دیتا. اور کتنا قیمتی بولے معلوم، حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا. رائی کے دانے کے برابر. اور پھر حدیث میں آتا ہے سب سے آخری آدمی جو جہنم سے نکالا جائے گا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. کتنا ہوگا؟ رائی کے دانے کے برابر. وہ کہے گا اے اللہ میں تب گیا جہنم کے آگ میں، تب گیا مالک نکال یہاں سے. اور ذرا یہ کونے کی جگہ اچھی معلوم ہوتی ہے وہاں تک جانے دے. بندے تو واپس آئے گا کہ تیرے قابو سے باہر کا تو نہیں کہ واپس نہ واپس آؤں گا، اور تیری ذات کی قسم واپس آؤں گا. اور اس کو تھوڑا سا سڑک کے جہنم کے کنارے پر جگہ ملی، آئے گا واپس آؤں گا. تھوڑی دیر ٹھہرا، اے اللہ ذرا آگے کی جگہ اچھی معلوم پڑ. ارے تم نے تو کہا تھا بندے وہاں سے واپس آؤں گا، کہ اللہ تیرے قابو کا باہر کا نہیں، آؤں گا واپس. اب تھوڑا تھوڑا، اب ہم 4 آدمی کے ایک مرتبہ جماعت میں، اب آئے مدراس مل سے رات کو 14 زمانے 2 ٹائر 3 ٹائر کچھ نہیں. اب اس زمانے میں جو غصہ جس کو جو جگہ ملی اس کا وہ مالک. اور اندر والا کیا بولتا ہے مت آؤ جگہ نہیں. ارے ہو جائے گی، گھس جاتے لوگ. کچھ بھی ہم 4 آدمی کھڑے رہنے کو جگہ ملی، اندر والے چلے مت آؤ جگہ نہیں. ارے ہو جائے گی. اب گھس کے کھڑے ہو گئے. اب اس زمانے میں 2 ٹائر 3 ٹائر گھسنے کو جگہ مل گئی، اللہ کا انعام سمجھتے تھے لوگ. گھس گئے، کھڑے رہنے کو جگہ ملی، سب کے سب کے بستر چاروں کے کھڑے رہے. گاڑی چلی. میں نے ساتھی سے کہا رے بابا سامان تو رکھنے کی جگہ تو کر، ہم کھڑے رہیں گے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بستر تو رکھنے کے لیے جگہ کر. اس نے ادھر ادھر کر کے بستر سرکا دیا. اب کھڑے رہے. میں نے کہا بابا کچھ جگہ تو کر بیٹھنے کی. بولے اچھی بات جگہ کرتا ہوں. ایک بڑھیا مارواڑی بیٹھا تھا سیٹ پر. اب جانتے ہو چمچی، ارے بولو نا، نہیں، پان کی دکان. ایک مارواڑی نے پان کی دکان کھولی، یعنی چمچی کھولی پان کھانے کے لیے. ہمارے ساتھی نے جیب سے تمباکو کی ڈبی نکالی، اس کی ایک طرف چونا رہتا ہے، اس طرف تمباکو، اور تمباکو ہاتھ میں لا کر کہنے لگا بھائی صاحب تھوڑا چونا دو نا. لو بھائی صاحب لو کوئی بات نہیں. اس نے بیچارے نے چونا دیا. ابھی اپنا چونا رگڑ کے کھڑا. ہم سب کھڑے 4. کیوں بھائی صاحب کہاں سے آ رہے آپ؟ بولے میں دلی سے آ رہا. اچھا اچھا. کہاں جاؤ گے؟ بولے بمبئی جاؤں گا. اچھا کیا کرتے تھے آپ؟ بولے میری لوہے کی دکان ہے. کہاں دکان ہے؟ فلانی جگہ دکان ہے. اچھا آپ کی دکان ہے فلانی جگہ پر؟ ہاں. بازو میں ہوٹل ہے نا فلانے نام کی؟ ہاں وہ میرے بھائی کی ہوٹل ہے. کیا بولتے میرے بھائی صاحب ذرا بازو سڑک جگہ بیٹھنے کو دو. ہاں بھائی بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اور بیچارہ بنیا تھوڑا سڑک کر بیٹھ گیا. اور پھر آگے بھائی صاحب ذرا آگے سرکل اور بیٹھ جاؤ آگے سب بیٹھ جاؤ. آگے جا کے ہم 4 بیٹھے تھے. وہ بنیا کیا بولتا بھائی صاحب تم بڑے ہوشیار دکھتے میرے کو، تم نے چونا لیتے لیتے ہماری جگہ پہ قبضہ کر لیا. آدمی کو تو کوئی آدمی انگلی پکڑا دے تو پہنچے پر تو ہاتھ ڈال ہی دیتا ہے کہ نہیں دیتا. آہستہ آہستہ حدیث میں آتا ہے وہ آدمی جنت کے دروازے تک آئے گا. یہ آخری آدمی ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا، جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. رائی کی قیمت کیا بزرگو، لیکن رائی کے برابر کے ایمان کا بھاؤ اللہ کے نزدیک کتنا ہے. یہاں تک کہ جنت کے دروازے تک آئے گا. اللہ فرمائیں گے چل بندے واپس اپنے ٹھکانے پر. کہ اللہ تیری جنت بھی دکھا دے کیسی واپس آئے گا. ہاں کہاں جاؤں گا، آؤں گا واپس. ایک چکر کاٹے گا جنت کا. کہ بندے چل، کہ اللہ تیری غیرت کے خلاف ہے. ایک آدمی کو آپ جنت میں داخل کریں پھر واپس جہنم میں داخل کریں، اور اللہ کی غیرت کے خلاف بات. ارے بندے دھوکہ کیا تم نے، ارے رہو ادھر، کہاں جاتے رہو ادھر. لیکن جہنم کی آگ میں جلنے کی وجہ سے اس کے پیشانی پر کالے داغ ہوں گے. جنتی کہیں گے اپنے کمپنی کا آدمی نہیں ہے. وہ بات اس کو ناگوار گزرے گی کہ اللہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کہتے، یہ داغ میں ٹالو تو واپس کر جہنم میں. کہ نہیں بندے تیرے کو اسی لیے نکالا نہیں کہ تجھے واپس کروں، اب جنت میں رہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایک نہر ہے زندگی کی نہر جس کو کہتے ہیں، اللہ اس میں غوطہ کھلا کے نکالے گا. ایسا نکلے گا جیسے 14 رات کا چاند. یہ رائی کے دانے کے برابر کی ایمان کی قیمت ہے. اتنا قیمتی وہ ہے ایمان کا، معمولی چیز نہیں ہے. یہ ایمان اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، اس کی یہ تاثیر ہے. مغفرت ہو جائے گی کبھی نہ کبھی.
اور ایمان کا ذرہ بھی نصیب نہیں، اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی. نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کی ماں ہو، نبی کی بیوی ہو، کو بالکل نہیں بیڑا پار ہوگا، اس کو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اور دوسروں کا سوال کیا پیدا ہوتا؟ یہ آدمی، ہر آدمی اس بات کا مکلف ہے اپنے ایمان کے بنانے کا، اتنا ایمان بنا لے خدا کے دین پر چلنا آسان ہو جائے، اس کا مکلف ہے. اس کے لیے تو نبی بھیجے جاتے ہیں دنیا میں، اور کئی کے لیے بھیجے جاتے ہیں؟ ایمان کی دعوت کے لیے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال تک خالصاً ایمان کی دعوت دی، اور ایمان میں یہ استعداد ہے کہ دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ ایمان ہر منزل پہ ساتھ رہتا ہے. کمانے میں بھی جب آدمی سوتا تو ایمان نکل جاتا ہے، جب بھی رہتا ہے. کھانے کو بیٹھتا تب بھی رہتا ہے، دکان پہ بیٹھتا تب بھی رہتا ہے، راستے سے چلتا پھرتا تب بھی رہتا ہے. یہاں آپ کے اس بستی سے آپ اگر دھریا جاؤ، گھر نہیں اٹھا کے لے جا سکتے، چلے جا سکتے. گھر کا سارے بستر اٹھا کے لے کے جا رہے، کہاں جا رہا؟ دھریا جا رہا. ارے واہ. گھر کے چولہے اٹھا کے لے جا رہا، کہاں جا رہا؟ دھریا جا رہا. دیو کو کہیں نہیں کہیں گے لوگ، لیکن بزرگوں دنیا میں جہاں کہیں بھی جائے گا اپنا ایمان کا سرمایہ ساتھ لے جاتا ہے، کہ ہمیشہ ساتھ ہے. کوئی وارث نہیں ہوتا، مال کا وارث ہے کہ بھائی مال کے لیے بیٹے جگہ سے میرے کو اتنا ملا، میرے کو اتنا ملا، جوتے چلتے مارا ماری ہوتی، مقدمہ بازی ہوتی. کبھی دنیا میں سنا بیٹوں نے باپ کے ایمان کے بارے میں جھگڑا کیا میرے کو ملنا چاہیے، بولتا میرے کو ملنا چاہیے؟ نہیں. ہر آنے زندگی گزارنے والا اپنا ایمان جو بناتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے. یہ سرمایہ کا مالک دوسرا نہیں ہے، اتنا قیمتی سرمایہ، تو اس کا کوئی بدل نہیں. ایک آدمی گنہگار گیا نا، اس کا بیڑا کبھی نہ کبھی پار ہو جائے گا. بے ایمان گیا ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے لیے دعا مغفرت کریں گے، اللہ ہرگز اس کا بیڑا پار نہیں کرے گا. تمام لوگ مل کر میدان حشر میں حضرت نوح کے پاس جائیں گے. پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کہیں گے بھائی حضرت نوح کے پاس جاؤ، میں اس وقت بہت ڈرا ہوا ہوں اور میں جانا اللہ کیا معاملہ میرے ساتھ کرے. اللہ نے کتنی محبت سے، شفقت سے، پیار سے مجھے جنت میں رکھا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے فلانی چیز کر لی، اب میں ڈرتا ہوں خدا مجھ سے پوچھے نہیں. جاؤ نئی دنیا اللہ نے حضرت نوح سے بچائی، جاؤ ان کے پاس جاؤ. تمام مل کے حضرت نوح کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے ہماری سفارش کر دو، ہم بہت پریشان ہیں، اور اتنے پریشان ہیں ہم جہنم میں جانے کو تیار ہیں، ہم قبر کے عذاب کو جھیلنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ سے کہو میدان حشر کی تکلیف سے ہم کو نکال دیں. وہ کہیں گے میری ہمت نہیں ہے، میں نے بے ایمان بیٹا، بے ایمان بیوی کی سفارش کی تھی اللہ سے، میں ڈرتا خدا میری پکڑ نہ کر لے کہ بے ایمانی کی سفارش تم نے ہم سے کیوں کی تھی. وہ بھی ڈرے ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کو بھی ممانعت آئی تھی ان کے چچا کے بارے میں، جب چچا بغیر ایمان کے چلے گئے تو کہا چچا میں آپ کے لیے اللہ سے مانگوں گا. اس لیے ابو طالب کے احسانات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تھے. 8 سال کی عمر سے سنبھالا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اولاد سے بڑھ کر سنبھالا ہے، پیار محبت سے سنبھالا ہے. ہم جیسے اور آپ جیسے بد نصیبوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک بھی ٹھیک کرنے مل جاتی تو سعادت کی بات تھی. وہاں تو سنبھالا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، ہر معاملے میں برابر برابر ڈھال بنے رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن بغیر ایمان کے چلے گئے، کوئی نیکی کام نہیں آئی. مانگنے کا ارادہ کیا، ممانعت آئی، بالکل نہیں. ایمان والے کو نبی کو اجازت دی بے ایمان کے لیے دعا مغفرت کرے. ایک تو ایمان میں یہ تاثیر اللہ نے رکھا، اللہ کا کبھی نہ کبھی بیڑا پار کرے گا. کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے نا گنہگار بھی، بے ایمان کیا کہیں ہو بھائی صاحب یہاں کیسے تشریف لائے، تم تو کہتے تھے ہم بڑے کلمے والے ایمان والے، کیوں ادھر؟ وہ کہیں گے فاخذنا بذنوب، ہمارے گناہوں نے پکڑوا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو بے ایمان لوگوں کا تانا پسند نہیں آئے گا تو کہیں گے جاؤ ہر کلمے کے اقرار کرنے والے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرو. اس وقت بے ایمان کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی کلمے والے ہوتے تو خدا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا. ایمان کی یہ تاثیر ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر کیا ہے؟ ہر غلط زندگی سے نکال کر صحیح زندگی پہ ڈال دیتی ہے. ہم کو معلوم نہیں خطرات، لیکن یہ زندگی خطرات سے نکال دیتی ہے. کہ تمہاری یہاں بکریاں بھیڑیں ہوتی کہ نہیں؟ ارے بولو نا، سو رہے کہ کیا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اس کے لیے مالک کیا کرتا ہے؟ باڑ بناتا ہے، کانٹے کی، دیوار کی. بھیڑ کا بچہ بہت مستی کا رہتا، بکری کا بچہ بہت مستی کا رہتا. وہ کیا بولتا میرا مالک بیوقوف، اس کو عقل نہیں ہے، ہر کو باڑ بنایا، دیوار بنایا ایسی چوڑی. باہر دیکھو گھاس کتنی اچھی ہے، ہوا کتنی اچھی ہے، پانی کتنا اچھا ہے میرے مالک بیوقوف کی.
اور کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے وہ باڑ کو پھلانگ دے, کر لیتا ہمت کر کے نکل جاتا باہر. کیا گھاٹ پہ لوٹتا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کیا خوش ہو رہا. کبھی پانی میں منڈی ڈالتا ہے, پیتا ہے پانی, خوش ہوتا ہے. گھاٹ پہ لوٹتا, خوش ہوتا ہے. روشنی دیکھتا, خوش ہوتا ہے. آزادی دیکھتا, خوش ہو جاتا ہے. لیکن اس کو پتا نہیں کہ پیچھے خطرہ لگا ہوا ہے بھیڑیے کا. اب جو بھیڑیا آ کر ٹیٹوا دباتا ہے, اب سمجھ میں آتا ہے مالک کی باڑ کتنی قیمتی ہے. سب گھاٹ بھول جاتا ہے, پانی بھول جاتا ہے. ایسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باڑ ہے, اللہ نے لگا دی. اس کو جو پھیلائیں گا تو ملک الموت موت کے وقت آ کر کمر پہ لات مار کر کے زندگی کے آرام کو بلا دیں گے. کہاں جائے گا بچ کے؟ فقیر کو ایک سیٹ نے گالی دی, مارا, کچھ نہیں بولا. فقیر نے قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. بولے یہاں کیوں آیا؟ بولے یہیں آئے گا, مر کے جاتا کہاں. بولے کوئی جگہ ہے دوسری؟ ارے بولو کتنی بھی آزادی کرے گا, منمانی کرے گا, دنیا میں فرعون اور نمرود اور شداد اور حامان بنے گا, اللہ سے بچ کر جائے گا کہاں جائے گا؟ چلو بھائی, تلودا والوں سے جھگڑا تو دلیا چلا گیا, دلیا والوں سے جھگڑا تو مالیگاؤں چلا گیا, اور مالیگاؤں والوں سے جھگڑا تو چلا گیا منمار. اور وہ زندگی کی حدیں, وہ باڑ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندھ گئے, اس کو جو پھلانگ کے جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا شکار بنائیں گے. اس میں آدمی کے لیے آج پابندی ہے, کل آزادی ہے. کہ بات شراب پی سکتا کیا؟ ارے بولو نا, نہیں پی سکتا. کہ پی سکتا ہے کچھ بچے نے خاموشی ہے, نہیں پی سکتے, نہیں پی سکتے. پھر کائے کو پیتا؟ ارے بولو نا, کائے کو پیتا؟ عادت بن گئی. سور کا گوشت نہیں کھائے گا, شراب پیے گا. آج حد لگا دی, مت پی. پڑھائی بہو بیٹی کو مت دیکھ. ہاں, پڑھائی بہو بیٹی کو مت دیکھ. پڑھائی بہو بیٹی کے پاس مت جا. پڑھائی بہو بیٹی سے بات مت کر. آج پابندی ہے تیری. ہاں, ماں کو دیکھ ثواب ملے گا, بیٹی کو دیکھ ثواب ملے گا, خالہ کو دیکھ ثواب ملے گا, اپنی گھر والی کے پاس بیٹھ کر چھیڑ چھاڑ کر ثواب ملے گا. ہاں, اور پڑھائی بڈھی کو دیکھے گا تو آزاد ملے گا. یاد رکھا جاتا, پابندی ہے. چاہے ہاں پابندی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اما جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر میں لپٹ کر ملنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اور اما جان مسجد کے حد سے باہر بات کر رہے. اتنے صحابی گزرے, سمجھے ادھر ادھر ادھر, حاضی زوجتی صفیہ, یہ میری بیوی صفیہ ہے. یعنی حضرت کو ایسی کوئی بات نہیں, پر میں شیطان تیرے دماغ میں دھوکہ ڈالے گا, یہ اجنبی عورت نہیں میری بیوی ہے. ہاں, اتنی احتیاط. پرائے عورت سے بات کرنا, بیچ میں تیسرا شیطان. گھر میں حور ہے, بیوی کیسی ہے؟ حور ہے, وہ اچھی نہیں دکھتی, اور باہر کی کالی چوڑ اچھی دکھتی. شیطان کتنا کالا ہے. گھر والی اچھی نہیں دکھاتا, باہر والی چوڑ ہے جس میں بڑے بڑے دانت ہے, نہ جانے کیسی ہے, وہ خوبصورت دکھاتا ہے. اور گھر والی سے کیا بیوی میرے قسمت میں آ جاتا بولتا ہے. یہ شیطان نے حدود پھیلانے لگایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ماں ہے نا اپنی. ارے بولو نا, امت کی مائیں ہیں نہیں, بالکل, بلکہ ماؤں سے بڑھ کر ہے. ایک نابینا صحابی ہے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیٹھے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں. اما جان حضرت حفصہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, تیز دیکھا. چلے حضرت یہ تو اندھے ہیں, تو تو اندھی نہیں ہے, جان رکھ. اما جان دونوں کو اندر روانہ کیا. میں نہیں, وہ اندھے, تو اندھی نہیں ہے, روانہ کیا. یہ حدود ہے, چاہے حدود ہے. حاجیوں کا جہاز امریکہ کا واپس ہو رہا تھا. حاجیوں کا جہاز واپس ہو رہا تھا حج کر کے. اس میں وہ ایئر ہوسٹس ہوتی نا, خالہ جان کو کیا بولتی ہے, ہوسٹس بولتے نا. ارے بولو نا. ہاں, وہ بڈھی نہیں رہتی, جوان رہتی. بڈھی کو رکھتی, بڈھی کو دیکھ کے کون خوش ہوگا؟ جوان رکھتے. ہم لوگ ایک مرتبہ آ رہے تھے عمرے سے, ہڑتال شروع ہوئی ایئر انڈیا کی. سب لوگوں نے ہڑتال کر دیا, ہوائی جہاز کا اڑانا ضروری. تو انہوں نے پرانا اسٹاف لایا, جو ریٹائر ہو گیا تھا نا, ان کو لایا. اور سب ادر اوور کی عورتیں تھی بیچاری,
हमारे साथी बोलने लगा ये सब बुद्धुइयों को रखा काय क्यों आते हैं, कहेंगे सीधे को क्या करने का, बुद्धू रखे के जवाब रखे। यानी वो भी खुश नहीं हो रहा। वो हवाई जहाज उड़ा तो होता है ना, आपने कोई हवाई जहाज में बैठा हुआ किसने देखा होगा, उड़ते वक्त कहता है भाई वो पट्टे बांध लो। सिगरेट तो क्या कहता है, पट्टे बांध लो और सिगरेट मत पियो। तो लड़की चल फिर के देखती किसने बांधा किसने नहीं बांधा, और जिसने न बांधा हो तो खुद बांधने की कोशिश करती। उसे हाजियों को पट्टे बांधने, जिसने नहीं बांधा था बांधने शुरू किए। एक अमेरिकन नौ मुस्लिम था, उसके पास आई, उसको बोले पट्टा नहीं बांधा, अरे ठीक है मैं बांध लूंगा। बोले मैं बांधू, बोले दूर खड़ी रहा। हाजी लोग खुश सोचते कि मैंने पट्टे बांधे उनकी, समझ से बरकत हो मेरे हाथ में। वही सभी तो गैर मुस्लिम है, उसका सवाल ही। हाजियों को तो शर्म आनी चाहिए कि पराई औरत से अपने पट्टे बनवा रहा, इसको भी शर्म दीन नहीं जानता ही। हम दीन पे नहीं चलते। मेरे कान का ऑपरेशन करवाया मैंने, मैं डॉक्टर से बातचीत करने का, देखो डॉक्टर साहब तुम जो बोलो शर्त मंजूर, फीस जो मांगो दे, एक शर्त पर पराई औरत बदन को हाथ नहीं लगाई। बोले अगर ऑपरेशन थिएटर में दूर से अगर हथियार दे दे कहीं और बात है, मेरे बदन को हाथ नहीं लगाई। इस शर्त के साथ तुम ऑपरेशन करते हो तो ठीक। वो इतना एहतराम करता था मेरा, दवाखाने में आकर पूछा था, मना कहा मेरा मकान ऊपर है, चाय लाऊं खाना लाऊं, ये तो सबका खाने वाला मेरे को खिलाने की बोल रहा। खुदा की कसम हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके की कदर नहीं की। हम कदर करते, खुदा हमको बेइज्जत नहीं करता। ये हुदूद है, भला अल्लाह ताला ने बना दी इज्जतों की। वो औरत ताज्जुब करने लगी कि पागल है कौन है। फिर आई बोले पट्टा बांधते हो कि नहीं, बांधते रहते कि नहीं, एहतियात का काम कर, बढ़िया पट्टे वाली मैं खुद बांध दूंगा। जब 2-4 दफा उसने बोलने के बावजूद बांधने नहीं दिया, कहने लगी तू है कौन आखिर। कहने लगे मैं मुसलमान हूँ और पराई औरत मेरे बदन को हाथ नहीं लगा सकती और मैं पराई बदन की औरतों को हाथ नहीं लगा सकता। उसके लिए ताज्जुब की बात। और जो अल्लाह ने धागे बतलाई है ना, उसे फलांग के मत जाना, वरना एक वक्त आएगा बाप बेटी नहीं छोड़ेगा। इस वक्त हालात है, भाई बहन को नहीं छोड़ेगा। इस वक्त क्या हालात है हमारे यहाँ। एक बेचारा पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर हुआ, बहुत अच्छा माकूल आदमी, गैर मुस्लिम, बहुत अच्छा आदमी। एक दिन कहने लगा मुनी साहब मेरे पास में ड्यूटी पर गया तो कहने लगा कि पुलिस ने कि मुसलमान भाई आपके इंतजार में बैठी है। मैं कहा भेज दिया ऑफिस में। मैंने कहा बैठो कुर्सी पर बैठो, क्या बात है। कहा मेरी लड़की चली गई। कहाँ गई पता नहीं, कहाँ गई, किसके साथ कोई शक है नहीं। उसने पुलिस को बुलाया और कहा शाम तक लड़की आ जाना चाहिए। पुलिस ने निकाल के लाई लड़की को, उसने उसको सबको बाहर निकाला। बोले जाओ बाहर। कब बेटी बैठ कुर्सी पर बैठ, क्यों गई, किसके साथ गई। बोले मुझे एक बात का वादा करो, मेरे को माँ बाप को वापस मत करो तो मैं बोलती हूँ मैं कहाँ गई थी। बोले ठीक है। बोले मैं कहीं नहीं गई थी, मैं किसी के घर में चली गई थी। क्यों गई थी। बोले रात को बाप मेरे पास सोता था आकर। ये हुजूर फलांगने की लानत है। एक वाक्य नहीं, अखबार देखने वाले जानते रोजाना इस किस्म के वाक्य आता है। ये हुदूद फलांगने की लानत है खुदा की तरफ से। इस हुदूद में आती है कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दे गए, बांध गए अतराफ में, इसमें अमन है। बात बेटी एक साथ नहीं रह सकते, हाँ, और भाई बहन समझदारी के बाद एक साथ नहीं रह सकते। फर्ज को फिर मजाज है, बिस्तर अलग अलग कर दो। यह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हर एक चीज की इज्जत, जान माल, इज्जत आबरू की हिफाजत है। और नमाज किसको कहते हैं। नमाज पढ़ने से क्या होगा। अच्छी नमाज पढ़े ना, हम जो नमाज पढ़ते उससे कुछ नहीं होगा, जिंदगी नहीं बनने की। हमारी नमाज कैसी, अल्लाह अकबर, धुलिया मालेगांव जाकर फिर खड़ा चलो जाकर, हाँ ऐसी नमाज से कुछ नहीं होगा। वो नमाज बाकी जिसको नमाज कहते हैं, जानदार नमाज, अच्छी नमाज, सीख कर नमाज पढ़े। हाँ, साहबा ने नमाज किससे सीखी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी नमाज कि भाई किसी आदमी को आदमी खाना भेजता था तो सड़का खाना भेजता था। हमारे यहाँ जिला झुलिया वालों का क्या मिजाज है, किसी के घर में अगर खाने की दावत हो या किसी मेहमान को खाना भेजेगा तो उतरा हुआ खाना भेजता कि अच्छा भेजता। सही बोल रहे, ईमानदारी से बोल रहे। हाँ बोल रहे। और अगर किसी की शादी में दूल्हे को कपड़ा देना हो तो कैसे कपड़े देता, फटे पुराने, हाँ अच्छे, और जूते भी कितने भारी देता है, देता ना जूते भारी, लंबे तगड़े, हाँ
ارے دیتا کہ نہیں؟ ہاں دیتا بولتے، ہر چیز اچھی دے گا. کیا دے گا؟ اچھی دے گا کہ لوگوں کے نگاہ میں جچے. ایسا ہی ہے آج کا ڈرائیور گاڑی کو اچھی بناتا ہے کہ پیسنجر کی نگاہ میں جچے. کپڑے اچھے بناتا ہے کل کو، ارے میں نے یہ کپڑے پہنے سفید تو آپ کو کیا ملا؟ اس سے کچھ بھی نہیں. میں کیوں پہنتا ہوں کہ میں ذرا جچوں لوگوں کی نگاہ میں. اس سے ایک رنگ کے کپڑے، سیدھے سادے کپڑے. کبھی آپ نے ایسے کپڑے دیکھے آستین ایک کپڑے کا یا آستین ایک کپڑے کا، اندر کا اوپر کا حصہ ایک رنگ کا، دوسرے کا حصہ دوسرے رنگ کا، ایک پاجامے کا پنچا حاضر ہے، ایک کا پاجامے کا پنچا غائب ہے. کبھی پہنا آپ نے؟ حالانکہ پہننے سے آپ کا کوئی بگڑا نہیں، لیکن لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ اچھا پہنتے ہو. میرے بزرگوں، ہم نماز بھی اچھی بنائے جو خدا کے نگاہ میں جچے، اس کی نگاہ میں جچے. اچھا نماز سے کیا ہوگا؟ آدمی نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہے، سلام پھیرنے تک اپنی مرضی کا مالک نہیں. ہم کہیں صاحب کیا بار بار سجدہ رکوع کرو، چلو 4 رکوع ایک ساتھ، 8 سجدے ایک ساتھ، ہو گئی نماز. چلتا کیا؟ ارے بولو نا، کیا بولے الحمد پڑھو، سورت پڑھو. چلو سورت کی جگہ پر الحمد، الحمد کی جگہ پر تیار، اور تیار کی جگہ پر دعا قنوت، اور دعا قنوت کی جگہ پر درود شریف. نماز ہوگی کیا؟ ارے بولو نا. اور نماز بھی پی رہا، پڑھ رہا، اور چائے بھی پی رہا. ارے بولے چلے گا کہ چلتا کہ تمہارے؟ اور تمباکو کھاتے یہ چلے گا کہ نماز میں؟ کیوں کھاتا؟ بولے دل لگتا ہے اس لیے کھاتا، نیند نہیں آتی. کہ بھائی پانی پی سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی عمل کر سکتا ہے کیا؟ ارے بولو نا. اور کرے گا تو نماز ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی. امام صاحب نماز پڑھا رہے، سویر کی نماز میں بھول گئے. مؤذن نے لقمہ دیا، قرآن شریف کو بھول گئے تھے. انہوں نے کہا صحیح تو پڑھ رہا ہوں اور کیسے پڑھوں؟ امام صاحب بول رہے. سلام پھرنے کے بعد مؤذن نے گڑبڑ کی، نماز نہیں ہوئی. کیسے نہیں ہوئی؟ بولے تم نے لقمہ کائے کو دیا؟ بولے تم نے بات کائے کو کی؟ بولے تمہاری غلطی پر میں نے لقمہ دیا. نماز نہیں ہوگی. صاحب پاس کسی سے پوچھ لو کیوں اپنی مرضی نہیں چلتی اس میں؟ بولا کیوں؟ بولنا نہیں چاہیے تھا. اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے ایک جملہ نہیں بڑھا سکتا. اب دیکھو اب تحیات 2 رکعت کے بعد تحیات پڑھتے نا کہ دعا قنوت پڑھتے، اور تم لوگ کیا پڑھتے؟ دنیا والے آگے والے بولتے، پیچھے والے کچھ نہیں بولتے. ارے کیا پڑھتے 2 رکعت کے بعد؟ التحیات. ہاں التحیات للہ والصلوات. اب پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. اب کھڑا ہو جائے. اب کھڑے ہونے سے پہلے گڑبڑ میں اللہم صلی علی، میری 2 رکعت کھڑا ہو جائے. اب سیدھا سو نہیں، اللہم صلی علی محمد تک گیا، اس کو سیدھا سو کرنا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آ کر کہا کہ میرے درود پڑھنا میرے اوپر اتنا برا ہے تمہاری نزدیک کہ تم اس کو سیدھا سو کرنے کے لیے کہتے ہو. حضرت پڑھنا برا نہیں، اس نے بے محل پڑھا، اس کی سزا آئے گی. یہ پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، کیوں پڑھا اس نے؟ اس لیے اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک آدمی پابند ہے. کیسی نماز پڑھے؟ انہوں نے کہا سجدے کی جگہ پر دیکھ، نماز میں کہا دے سجدے کی جگہ پر. تو ہے کون؟ تیری حیثیت، تیری پوزیشن کیا؟ یہ تو دیکھ. اپنے آپ کو کہتا میں کچھ ہوں، میرا مقام کچھ ہے، میری پوزیشن کچھ ہے. یہ دیکھ تو ہے کون؟ اللہ نے تیرے کو مٹی سے بنایا. کیسے بنایا؟ مٹی سے. اور جب رکوع میں جا انگوٹھوں پر نگاہ جما، تیری حیثیت کیا؟ تو کون ہے؟ حضرت میں کچھ ہوں، میں اب تو دیکھوں. نہیں، غلط مت سوچ. اپنے نماز میں انگوٹھوں کو دیکھ، تو ہے کیا حیثیت کا؟ ابھی آپ یہاں دھلیے کے اندر جہاں کپڑا تیار ہوتا ہے اس کو کیا بولتے؟ پاور لوم. اور جہاں پر شکر بنتی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ شکر کی مل. بولو گے نا شکر کی مل. جہاں کپڑا بنے وہ کپڑے کی مل. اور جہاں سنڈاس بنے حضرت انسان. ہم تم سب کچھ کھا رہے، پیٹ میں کیا بنتا؟ ارے بولے اب نہیں بولتا. یہ گندگی کی پوٹلی ہے، گندگی کی مل. یہ ہے تو ایک تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ناپاک قطرہ تھا شروع میں اور تیرے بدن پہ لگ گیا تو دھو دیتا تھا. اور اگر تیرے کو شروع میں تیرے ماں باپ نے دیکھا، حقیر سمجھا، تو وہ انسان ہے. اللہ نے تیرے کو مٹی سے بنایا، حقر نہیں کسی بات پر. اور جب سجدے میں جا فرمایا یہ تصور کے ساتھ ایک وقت آئے گا اس مٹی میں تیرے کو آنا ہے. اور دوسرے سجدے میں جا اس تصور کے ساتھ ایک وقت آئے گا اس مٹی سے اللہ تجھے دوبارہ پیدا کرے گا.
मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कब्र पर मट्टी डालते हम ये दुआ पढ़ते हैं, एक इसी कब्र में तुझे एक मट्टी से पैदा किया, एक वक्त आएगा इसी मट्टी में आना है, एक वक्त आएगा अल्लाह इस मट्टी से तुझे दोबारा पैदा करेगा। अकलता है किस बात पर? अकल निकला सिर्फ खुदा की जात है और बड़ाई खुदा की चादर है। और अल्लाह फरमाते हैं मेरी बड़ाई की चादर में जो टांग डालेगा मैं उलट करके रख दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। ये तरबियत है, बनना है। और जैसे नियत बांधने से लेकर सलाम फेरने तक अपनी मर्जी का मालिक किसी चीज में नहीं, फरमाया ये तेरी तरबियत है। नमाज में जैसे तू पाबंद, जिंदगी को इसी पाबंदी पर लेकर आ, इसकी ये मशक है, तरबियत है नमाज के अंदर। और जिसकी जिंदगी में नमाज नाम को नहीं, उसमें इताअत कहाँ है? वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं कर सकता, वो अल्लाह उसके रसूल का बागी कहलाएगा। और नमाज इताअत का नाम है। अच्छी नमाज से जिंदगी बनती है। और अल्लाह फरमा रहे इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशा वल मुनकर, नमाज बुरी बातों से रोकती है। ये बनना है नमाज में। नमाज में क्या है? इताअत का मिजाज, झुकने का मिजाज और अल्लाह की बात मानने का मिजाज, अपनी मर्जी नहीं चलाता। फरमाया ईमान क्या है? समिअना व अताना, सुनेंगे और मानेंगे। नमाज पढ़ेगा ये जिंदगी के अंदर ये चीज आएगी। अब रोजा रखेंगे, रोजे में क्या है? अल्लाह खुद फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तक़वा आएगा, रोजे के जरिए क्या आएगा? तक़वा। तक़वे के क्या माने? कि मैं तुम्हारी यहाँ कश्ती कहाँ चलती है? हवा में। क्या बात कर, रास्ते पे नहीं चलती? अरे बोलो ना, क्या चलेगी? पानी। अगर पानी कश्ती में आ गया तो अरे बोलो तो दुनिया में चलेगा, बाल बच्चों में चलेगा, कारोबार में चलेगा, लेकिन ये बाहर का पानी दिल में नहीं आने देगा। इसको तक़वा कहते हैं। अगर दुनिया दिल में आ गई तो इसकी जिंदगी की नैया जहन्नम के समंदर में डूब जाएगी। कारोबार करना मना नहीं शरीयत में, माल कमाना मना नहीं, माल कमाना मना होता, ज़कात का निज़ाम कैसे चलता? अरे बोलो ना, चलता नहीं। सबका खैरात, नेकियां, विरासत कैसे चलती? पाबंदी के साथ कमा। कैसे कमा? पाबंदी के साथ। धोखा मत दे, झूठ मत बोल, बेईमानी मत कर, दगाबाजी मत कर, सूद से मत कमा, झूठ से मत कमा, रिश्वत से मत कमा, नाक की जमीन मत दबा, यतीम बेवाओं का माल मत खा। क्यों? ये सब गंदी चीजें हैं। ये सब बाहर ही रहने के, अंदर मत आने से दिल मत लगा। ना बच्चों से दिल लगा, ना बीवी से दिल लगा, ना बाप से, ना बाप से, किसी चीज से दिल मत लगा। दिल अल्लाह की जात से लगा। मोहब्बत करना है से। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अब्बा जान आपको मोहब्बत किससे बोले? बेटे तुमसे, फिर मेरी तुम्हारी माँ से, और फिर बोले अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब्बा जान तुम्हारा दिल है कि कबाड़ी की दुकान है? कहा बेटे ये बात नहीं कि मैं अपने मन की चाहतों से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ने बच्चों से मोहब्बत करने के लिए कहा, इसलिए करता हूँ। अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बताया, इसके लिए मैं करता हूँ, मेरी मर्जी से नहीं करता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते मालूम? जब तक सारी दुनिया के ताल्लुकात मेरे पैर के तले नहीं आते, तमाम ताल्लुकात लानत है इंसान के लिए। सभी सुख पिला, बाहर का माल बाहर, अंदर मत आने दे। सारा का व्यापार नहीं करते थे, बाल बच्चे नहीं थे हमारे इतने तो उनके उतने थे। हमारी तो एक काली पीढ़ी है, वो भी कमबख्त बेनमाजी, लड़ाई झगड़ा करने वाली, और उसकी सूरत देखो तो सुबह दिन भर खाना नसीब नहीं होता। ऐसी है, नमाजी भी नहीं, दीनदार भी नहीं है, बेदीन है, ऐसी भी। साहबा की कई बीवियां, बच्चे कितने, बहुत बच्चे, किसी को 30, किसी को 35, किसी को 40, किसी को 43, इतने बच्चे है। आपको इतने बच्चे? अरे बोलो ना, नहीं। सबसे ज्यादा बच्चे हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला कहते थे अल्लाह की कसम मेरे नातों ने मेरे 100 बच्चे दफन कर दिए, नमाज़े पोतरे नहीं खुद के, और फरमाया 200 बच्चे घर में जिंदा हैं। इतने बच्चे। और अल्लाह ताला ने कहा दुनिया भी बहुत चीज साहबा को गिनती नहीं कर सकते। सोने चांदी के ढेर दिए, सोने चांदी की चीजें उन्होंने अपने निगाहों से देखी, हमने देखी? अरे बोला नहीं देखा। लेकिन बाहर का माल बाहर, अंदर नहीं आने दिया। हम कहते माल कमाओ, खूब कमाओ, सही कमाओ, लेकिन दिल में मत आने दो।
ورنہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے، موت کی اور کلمہ یاد نہیں آئے گا. میرا ایک آدمی مرنے لگا، لوگ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہنے لگے نہیں کلمہ مت پڑھو، کالے بیل کو بھی کھلاؤ، سفید بیل کو کھلاؤ، اس کو کھلاؤ اس کو کھلاؤ، اور مر گیا بغیر کلمے کے. جس سے محبت ہوئی اس کا تذکرہ کرے گا. ایک آدمی نے دکان بنائی، اس کے موت کا وقت قریب آیا، ارے میرا بڑا بیٹا کا ہے، مجھے یہ کیا کھڑا ہے، سوتا یہ کیا ادھر ہے، اور منظورہ یہ بھی ہے تمہارا ناچ جائے کم وقت. ارے دکان پہ کون گیا، اب بڈھا مر رہا پھر دکان کی بات کر رہا، کلمہ نہیں یاد آ رہا، دکان یاد آ رہی. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ باہر کا مال باہر ہے، اندر نہ آئے. روزہ کیا ہے، کھانا چھوڑ پینا چھوڑ، ہاں ہے نا بھائی، تو نہیں چھوڑتا، چھوڑ دیتا. دین کے اجالے میں بیوی بھی چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا حکم ہے، ہمیں چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہے. ایسے اللہ کے حکم پر ہر اس چیز کو چھوڑ جس کو اللہ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں. پھر چھوڑنے کی برکت کیا ہے؟ دیکھو چھوڑنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی بڑھا دیتا ہے رمضان میں. بڑھتی نہیں بڑھتی؟ ہاں کتنا کھاتا، کھانے کی کوئی حد ہے؟ جو افطار سے شروع کرتا تو شہری تک کھاتا ہی رہتا، کم نہیں کھاتا، خوب کھاتا، کھا رہا. اور اللہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، بندے نے میرے لیے کھانا چھوڑا پینا چھوڑا. اور پھر رمضان میں کیا ہوتا ہے، آدمی دو چیزیں بناتا ہے، ایک چیز کی وجہ کتنی، دو. پھر چکنی چپڑی کیسے بناتا، اور گھر کی بڈی بھی بولتی ہے بڈھا کا روزہ رکھنے والا کھا والے کھاؤ، ہاں ملنے کے اجر کھاؤ، ہاں یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ. دیکھو تمہارا چہرہ کیسا اتنا اترا ہوا ہے، دو نوالے اور کھا لو. تم کو کام پہ جانا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، کتنا کھلاتی محبت کے ساتھ. روزی بڑھ گئی تھی، کیا بڑھ گئی، روزی بڑھ گئی. اتنا بڑا تھال لے کے بیٹھتے افطاری کے ٹائم پر، کتنا بڑا. اور افطاری کرا اور نماز پڑھ کے جوتا لے کے بھاگتا ہے گھر کو. ارے بھائی صاحب رمضان کا مہینہ ہے، نیکی کا بھاؤ بڑھ گیا، ذرا شرکت دن کی پڑھ لو. بولی یہی مصیبت ہے تم تبلیغ والوں کی، پیچھے پڑ جاتے ہو، یہ پڑھو وہ پڑھو. ارے میرا دن بھر روزہ تھا، میرے کو بھوک لگی، میں کھانا کھانے جا رہا گھر کو، اور تم نے یہ کیا کھایا تھال بھر کے؟ بولے پھل فروٹ کھایا، کھانا نہیں کھایا. ہاں اب گھر میں کھا کے نکلے گا نا، گھر سے کھا کے نکلا. بچے بولیں گے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں بولے مسجد کو جا رہا، تراویح پڑھ دیں. تراویح پڑھنے تھوڑی جا رہا، اب وہ جا رہا ہوٹل میں کھاؤ کھانے کے لیے. بھائی سموسے بھجیے سب ملتے، ہاں حلوہ بھی ملتا. رمضان میں اسپیشل بناتا ہو، بورڈ لگاتا اسپیشل کھانے رمضان کے لیے، اور لوگ جا بتا دکانیں لگانے لگے، بریانی کی، حلوے کی، فلانی کی. کون کھاتا؟ بولے روز دیتا. ایک اور مسلم مسجد کے سامنے کھڑا ہمارے، میں نے کہا بابا کال کو کھڑے ہو؟ بولے میں دیکھ رہا یہ دکانیں کال کی لگی یہاں سے لے کے وہاں تک. میں نے کہا یہ بھجیے کی، یہ پھل کی، یہ فروٹ کی، نہیں یہ کھانے کی دکان ہے. بولے روزہ کھانا کھانے کو بولتے کہ کھانا چھوڑنے کو بولتے؟ واقعی تعجب کی بات. میں نے کہا بابا یہ چھوڑنے کی برکت سے اتنا کھا رہا. صحابہ کی دنیا مکہ مدینہ چھوڑنے کی برکت ہے کہ دنیا کو ایمان ملا، اور نہ چھوڑتے تو ایمان نہیں ملتا. ارے ماں کے پیٹ کا بچہ 9 مہینے کے بعد جگہ نہ چھوڑے تو ماں بھی مرتی، بچہ بھی مرتا. اور چھوڑنے کی برکت سے جب گود میں آتا تو بولتا میرا منا، میرا چننا، میرا چننا. اور جگہ نہیں چھوڑتا تو خود بھی مرتا، ماں کو بھی مارتا. چھوڑنے کی برکت ہے، چھوڑنے کی برکت اتنا کھا رہا. اور پھر چوا کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے، کا وعدہ ہے. ہاں اور جانتے ہو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ سوئی مشکوری زندگی بنانے کی، دل کو صاف کرنے کی مشکوری. خیر کتنی زندہ ہو رہی، خیر اتنی زندہ ہوتی. اللہ رب العزت کی طرف سے عرش کے اطراف میں فرشتے ہیں، ایسے کتنے 1 لاکھ ستون ہے عرش کے. کتنے؟ اور یہ ستون 2 ستون کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. اور اس کے اطراف میں فرشتے طواف کرتے ہیں 11 مہینے، بس ایک ہی کام، دوسرا کوئی کام نہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ طواف کرتے رہتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں میرا ذکر چھوڑ دو. عرش کے فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دار دعا مانگے، اس پر آمین کہو. دن میں مانگے، رات میں مانگے، فرشتے آمین کہتے ہیں. ایک آدمی جا کر ہوٹل میں کھڑا ہو جائے، بولے کھجور لے لے، ایک پیالی چائے دے دے. وہ پیالی چائے دے گا کہ ڈنڈا دے گا. آپ ایک ٹھنڈا پانی لے جا کر پان والے کو دو، بابا ٹھنڈا پانی پی، ایک پان دے. چلے بیٹے چلو آدمی کا تیرے باپ نے رکھا گیا ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں پان دو، تیرے باپ کا مانے کیا ایسا بگڑ یہاں سے دھکا بھیگا نہیں دے گا. لیکن وہ خدا قربان جائیے خدا کی ذات پر، فرمایا روزے دار کو افطار کرا دے ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے، میں تجھے جنت دینے کا وعدہ کرتا ہوں. کسی کو ٹھنڈا پانی پلا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں جانے تک میرے ہاتھوں سے حوض کوثر پر ایسا پانی پلائیں گے جسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے. یہ تھوڑے تھوڑے عمل ہے، کتنے دلوا دیتے ہیں.
پھر دعاؤں کا ثواب الگ، پھر روزہ رکھنے کا ثواب الگ، پھر تراویحوں کا ثواب الگ، صدقہ خیرات کا ثواب الگ، غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ثواب الگ۔ اللہ بڑے غیرت مند ہے، اللہ کی نسبت پر کوئی چیز کی جائے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔